السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے روز صبح صادق کے وقت ربیع الاول عام الفیل کے مطابق اپریل کے مہینے میں 571 عیسوی میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمینہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تجویز ہوا۔ ابو لہب کی آزاد کردہ مادی صوبیہ رضی اللہ عنہا کے چند دن دودھ پلانے کے بعد شرفائے قریش کی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی رضاعت میں دے کر مضافات مکہ میں بھیج دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کے تھے۔ ولادت کے چوتھے سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ 4 بار پیش آیا۔ ایک بار زمانے طفیلیت میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس، دوسری بار 10 سال کی عمر میں پیش آیا، تیسری بار واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا، اور چوتھی بار واقعہ معراج کے موقع پر۔ بعض نے 5ویں بار کا شق صدر بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ صحیح قول کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال تک حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں رہے۔ ولادت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنے میکے میں 1 ماہ کا قیام کیا۔ وہاں سے واپسی پر مقام ابوا میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئی۔ ولادت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں پروان چڑھتے رہے، اور ولادت کے 8ویں سال دادا محترم کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے، اور ولادت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف پہلی تجارت کے شرکت۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی بھی دی، اور ولادت کے 14ویں سال یا 15ویں سال اور بعض روایت کے مطابق 20ویں سال عربوں کی مشہور لڑائی حرب الفجار پیش آئی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض چچاؤں کے اسرار پر شریک تو ہو گئے، لیکن قتال میں حصہ نہیں لیا۔ اور ولادت کے 16ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت کی، اور ولادت کے 25ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کا دوسرا سفر شام کی طرف کیا۔ سفر سے واپسی پر اس سفر میں پیش آنے والے واقعات، تجارتی نفع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے وہ واقعات سن کر 2 مہینے اور 25 روز کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ اور ولادت کے 35ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی ہونے والی تیسری تعمیر کا وقت حجر اسود کو اپنے دست اقدس سے نصب فرما کر خانے جنگی کے لیے کمر بستہ قبائل قریش کے درمیان باہمی محبت اور الفت پیدا فرما دی، اور اس کٹھن مرحلے کو بحسن خوبی انجام خیر تک پہنچایا۔ حیات طیبہ کے 39ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا بے مثال رہا کہ اپنے تو اپنے غیروں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ ولادت کے 40ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت غار حرا میں گزارا۔ یہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ نبوت کے پہلے سال غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ علق کی 5 آیت نازل ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اتوار کے دن عطا ہوئی۔ نبوت کے دوسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ فرماتے رہے۔ اسی سال حضرت خدیجہ، حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عفیف کندی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن سعید، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمار، حضرت شعیب، حضرت عمر بن عنبسہ اور زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہ سب اور کچھ دیگر صحابہ سابقین اور اولین صحابہ کہلاتے ہیں۔ نبوت کے 23رے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متربع حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے 4تھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت دین دینے کا حکم ہوا، جس کے بنا پر کفار خصوصاً قریش کی طرف سے بھی کھلم کھلا دشمنی اور بغض و عداوت کا مظاہرہ ہونے لگا، اور اسی سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اسی سال حبشہ کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت ہوئی۔ پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 5 عورتیں شامل تھیں، اور دوسری ہجرت میں 86 مرد اور 16 عورتیں شامل تھیں۔ اسی سال حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل ملعون کے ہاتھ شہادت نصیب ہوئی۔ یہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہوئے، اور ان کی برکت سے مسجد حرام میں نماز اعلانیہ ادا کی گئی۔ نبوت کے 7ویں سال مقاطع قریش کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم،
ہاشم اور بنی مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ولادت۔ نبوت کے 8ویں سال مشرکین مکہ کے مطالبے پر شق قمر کی بے مثال واقعہ رونما ہوا۔ نبوت کے 9ویں سال بھی شیب ابی طالب میں ہی محصور رہے۔ نبوت کے 10ویں سال مقاطعہ ختم ہوا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے تقریباً 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا ہے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور اسی سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور اسی سال واقعہ طائف بھی پیش آیا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ سے آنے والے حاجیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تقریباً 6 آدمی مشرف اسلام ہوئے۔ اس سے انصار کے اسلام کا آغاز ہوا۔ نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اسی موقع پر امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ اسی سال بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اسی میں 12 افراد مشرف اسلام ہوئے۔ نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ ثانی ہوئی، جس میں 73 مرد اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ اسی سال قریش نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کی حیات مبارکہ کا دور مکی دور کہلاتا ہے، جو کہ بڑا تابناک دور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں، محنتوں اور قربانیوں کے سبب اسلام کو غلبہ ہی غلبہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار جماعت قدسیہ کے سرفروشوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے مثال دور کا نقشہ کھینچنے کی منظر کشی اتنی طویل ہے کہ شاید کئی زمین مجلدات کا پیڑ بھی اس موضوع کو اپنے میں سما سکے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہجرت کے بعد کی زندگی کو اشارتاً بطور ایک جھلک کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کا پہلا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 3 دن تک غار ثور میں روپوش رہے۔ اس کے بعد 1 ربیع الاول کو مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مدینہ کے یہودی اور آس پاس کے رہنے والے قبیلوں سے امن اور دوستی کے عہد نامے ہوئے۔ اسی سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسرب اسلام ہوئے۔ اسی سال مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اذان و اقامت کی ابتدا بھی کی گئی۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مثالی بھائی چارہ قائم ہوا، جس کی نظیر تاریخ عالم نے آج تک نہیں ملی۔ اسی سال شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی بھی ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عیدین کی نمازیں فرض ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کے بجائے بیت اللہ کو جہت قبلہ قرار دیا گیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال بھی اسی سال ہوا۔ حق و باطل کا پہلا غزوہ بدر بھی اسی سال پیش آیا۔ ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے اور اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ گستاخان رسول کعب بن اشرف اور ابو رافع کو جہنم رسید کیا گیا۔ اسی سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے چوتھے سال بنو نذیر کی جلا وطنی ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور شراب کو حرام کرنے کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال شرعی پردہ کا حکم نازل ہوا، زنا کی سزا کا حکم ہوا، صلاۃ الخوف کی مشروعیت ہوئی، تیمم کی اجازت ملی، واقعہ افق ہوا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں سورۃ النور نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ غزوہ خندق، غزوہ بنو مصطلق اور غزوہ بیع معونہ پیش آیا، جس میں 70 حفاظ صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ ہجرت کے 6 سال مالدار مسلمانوں پر حج فرض ہوا، سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ اسی سال حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد دیگر ممالک کے بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ ہوئے۔ اسی سال مدینہ منورہ میں قحط سالی پڑا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دور ہوا۔ ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر پیش آیا۔ اسی غزوے سے واپسی پر لیلۃ التعریش کا واقعہ پیش آیا، جس میں پورے لشکر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک یہودی عورت زینب بنت حارث کی
طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت صفیہ بنت حی سے نکاح ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جوزاں ہیں۔ ہجرت کے 8ویں سال حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضوان اللہ علیہ مجمعین مشرف اسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا فرمایا۔ غزوہ مؤتہ اور فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ غزوہ حنین اور طائف ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک پیش آیا اور اس غزوے سے واپسی پر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کو منہدم کر دیا گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کو موت ہوئی۔ اس سال 70 سے زائد وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سورۃ التوبہ نازل ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایلا کیا اور قسم کھائی کہ 1 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے، جس کی وجہ سے دائیں پہلو اور پنڈلی پر خراش آئی۔ اسی سال حج فرض ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر 300 افراد کے ساتھ حج کے لیے بھیجا گیا۔ ہجرت کے 10ویں سال مسلمہ کذاب نے اور اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھیں، جن کی تعداد 9 تھی اور صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز تھی۔ اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھا دیے گئے، جاہلیت کی رسموں کو اور شرک کی باتوں کو ملیا میٹ فرما دیا اور امت کو الوداع کہتے ہوئے پوری امت مسلمہ پوری کائنات کو یتیم کرتے ہوئے اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔